میں اپنی ذات میں ایک کائنات ہوں اور رب تعالیٰ کا ایک بہترین شاہکار ہوں۔ انسپریشن کس سے ملی تھی؟ وہی مرحوم جن کی بات کریں، میرے خیال میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی بات کریں۔ ان کی زندگی میں تو اگر مجھ سے پوچھتے کہ سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے، عامر لیاقت، میں اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں، مجھے کسی اینگل سے نہیں بھاتے تھے۔ آپ کے ناقدین آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت کی فرسٹ کاپی قرار دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کمپلیمنٹ نہیں پسند آتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اتحاد ہو امت میں، 2 طبقات 3-4 طبقات ساتھ بیٹھیں، فکر نظر ساتھ بیٹھیں، حسن اختلاف آ جائے۔ مناظرے آپ بہت کراتے ہیں۔ آپ کے سوال میں اتنی چاشکی ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک مباحثہ ہے اور ایک مناظرہ ہے۔ 100 میں سے چند ہی پروگرام ہوں گے جن کو آپ مناظرہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا مناظرے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کے کیمرے کے اوپر لگا رہے اور عوام کہتی رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہ یہ سالڈ ورژن ہے یا 2 طرفہ گفتگو؟ ایک فقہ دوسرے فقہ کو ہمیشہ ردی کرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ توقع لگانا ہی غیر فطری ہے۔ بھائی وہ ہے ہی فقہ کا نومینٹی، تو وہ کیوں قبول کرے گا؟ قبول کرنا ہدف ہی نہیں ہے۔ تمام قسم کی سائنسز بیٹھی ہوں اور پھر بات ہو رہی ہو، کتنا اچھا لگے گا۔ حق کی شان یہ ہے کہ وہ سیاہ رات میں بھی چاند کی طرح چمکتا ہے۔ پاکستان میں 3 بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں مذہبی حوالے سے۔ ان میں ایک مشترکات کا حصہ ہے، ایک اختلافات کا حصہ ہے۔ اختلافات تھوڑے ہیں مگر جو اختلاف نہیں ہے وہ تو مقبول ہے، وہ تو قابل قبول ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، اس کی مسجد میں نہ جاؤ۔ یہ زہر ہے جو اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی لگا رہا ہے۔ ہر کسی کی مسجد میں جائیں، چاہے ریزسٹنس ہو، چاہے کوئی نکالے۔ آپ مفتی حمید قریشی صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جہلم اکیڈمی گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ 2 ہی آپشن ہو سکتے ہیں، یا تو انہوں نے مناظرے کا نہ کہا ہو اور ہم زبردستی چلے گئے۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مناظرے کا کہا ہو اور ہم نہ گئے ہوں۔ پیر حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں ان کے کلمات تھے کہ یہ منیب الرحمان کے بھی استاد ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ اور اس کا ثبوت آپ کو ملے گا جب وہ سجدے کرنے والی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں جا کے سجدہ کی۔ کس کو سجدہ کیا؟ منیب الرحمان کی بھی استاد کو، اتنا بڑا آدمی۔ چلے آج آپ کے پروگرام میں اناؤنس کر دیتا ہوں میں کہ ہم نے یہ جو فیصلہ لیا وہ غلط تھا، ہم بہت بڑی گمراہی پہ تھے، ہم نے ہمارے مرزا محبوب کو کیوں چھیڑا، کیوں مناظرے پہ اکسایا، غلطی تھی۔ مگر ایک سوال تو میں حق بجانے پہوں گا کہ پوچھوں۔ ایک انسان آ گیا، غلط آیا، گمراہ آیا، اس کو راہ آپ نے دینی تھی نا۔ بد اخلاق آیا، اخلاق آپ نے دینا تھا نا۔ کیا نیچے اتر کے پانی کا گلاس پوچھنا یہ بھی کسی بھی طرح سے مناظرے کی شرائط میں تھا؟ میں اپنے محبوب کو جتنا جانتا نہ وہ اتر کے آتا، چائے پلاتا، یہ کہتا بھائی 1 منٹ، ویس ربانی سے میں ناراض ہوں، حنیف قریشی آئے ہیں۔ بھائی آپ مولانا میرے پاس انسانیت کا دروازہ یہ ہے کہ میں ایسے بغلگیر ہو جاؤں، بولوں مناظرہ تو میں کرنا ہی نہیں۔ میری توقع نہیں تھی کہ وہ بیٹھے، خدا قسم۔ اور میں یہ بتاؤں کہ وہ بیٹھتے تو فاتح ہوتے۔ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بات ختم ہو جاتی۔ انہوں نے اس پہ ایک ویڈیو داغی اور وہ کہا جس سے میں آج تک ان سے ناراض ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگیں گے، واللہ اس جھوٹ کی معافی نہیں مانگیں گے، میرا ضمیر ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف محبوب بھی کہتے ہیں، محبوب اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں اسے، یار میرا دل دکھا ہے۔ حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب ایک ٹولہ لے کر آئے تھے، اوپر آتے، پیچھے لوگ کھڑے تھے، ہنگامہ کرتے۔ یار میرا سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ متشدد جماعتیں جن کو موقع مل گیا تھا اس دن کچھ کرنے کا، اللہ نے بچایا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان سے ہم نے محفوظ رکھا۔ آپ نے کہا حملہ کرنے آئے تھے اور جا کے سجدہ کیا ہے بزرگ کو۔ وہ آپ حنیف قریشی سے فون پہ بات کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں ان سے بات نہیں کر رہا، کٹی ہوں میں ان سے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرا محبوب ایک الگ فرقہ بنائے گا، اس کا نام ہوگا علمی کتابی جہلمی فرقہ۔ وہ تو کہتے ہیں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے، ہمارا کوئی مدرسہ۔ ہر فرقہ شروع میں یہی کہتا ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، فرقے بنتے ہیں مجدد کے مر جانے کے بعد۔ توحید سے متعلق کیا سوچ ہے آپ کی؟ خدا جیسا کیا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی الہ ہے ہی نہیں کوئی۔ میری جان، میرا عشق، میری زندگی کا مقصد علی حسین مگر اگر خدا نہ خواستہ ہوئی کوئی کہتا ہے کہ بھائی کہیں تم اللہ سے برابری کر رہے ہو، تو میں واضح کہہ دوں کہ اللہ رب العزت میری نگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ علی مخلوق ہے۔ انتہا پسندی کی جڑیں پاکستانی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہیں، اور ابھی حالیہ ایک واقعہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی آپ دیکھ لیں، مخالف جو مسالک کے لوگ ہیں وہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو توہین اور گستاخی کا اور بلاسفیمی کا مسئلہ ہے، یہ ایک زہر کی طرح میرے معاشرے کو لگ گیا ہے۔ اگر اس مسئلے پہ کوئی مفتی طارق مسعود سے ذاتی مسئلہ، ذاتی کینہ عناد نکالنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے مسلک کا نہیں ہے لہٰذا میں اس پہ توحید کا سٹیمپ لگا کے قتل کروا دوں گا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ صاحب
بات کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور پوڈ کاسٹ شروع کرنے سے پہلے ایک پبلک سروس میسیج سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے آپ کی تھوڑی بہت بھی خدمت کی ہے, آپ کو تھوڑا بہت بھی گائیڈنس دی ہے, آپ کو تھوڑا بہت بھی سمجھایا ہے, تو پھر آپ ہمیں لازمی سبسکرائب کیجئے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب سے پہلے تک میں نے آپ سے سبسکرپشن نہیں مانگی تھی, لیکن بنیادی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے انالیٹکس دیکھے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ 88% ہمیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سبسکرائب ہی نہیں کرتے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری سبسکرپشن کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے, اور مزیدار یا بہت بڑے نام جو ہیں وہ جب ہم ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں, لائن اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ ذرا لیت و لال سے کام لیتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ بازو بنیے, ہمیں جو ہے وہ مدد دیجیے, اور مدد دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کیجیے, ہماری ویڈیوز دیکھیے اور آخر تک دیکھیے. اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجیے, یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جب بھی آپ سے کریں گے صاف بات کریں گے, اپنے مہمانوں سے جب بھی پوچھیں گے صاف صاف پوچھیں گے, اور ان کی صاف بات آپ تک پہنچائیں گے. السلام علیکم. آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے کنونشنل اور ڈیجیٹل میڈیا پہ. آپ ان کو دیکھتے ہیں, مذہبی پروگرامز وہ کرتے ہیں اور ایک بڑا حلقہ اثر رکھتے ہیں, کافی ان کی ویورشپ بھی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بڑے ویوز آتے ہیں ان کے, اور کنونشنل میڈیا پہ بھی ایک بڑا نام ہے جناب اویس ربانی صاحب, اور آج ہم کریں گے ان سے صاف بات. السلام علیکم اویس بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے. آپ نے جو کلمات کہے خدا ویسا بنائے. آمین. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ ایک اچھے نقیب ہیں, اچھے ناظم ہیں. توقع کی جا سکتی ہے کہ گفتگو اچھی ہوگی اور صاف بات. یعنی اس سے قبل آپ گندی باتیں کرتے تھے. نہیں, میں اس سے قبل گندی بات تو نہیں کرتا تھا, لیکن اس پلیٹ فارم سے ہم صرف صاف بات کرتے ہیں. واہ واہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اویس ربانی ہیں کیا کرتے رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور فیوچر پلانز کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, فارغ لوگ ہیں. اچھا, مگر ایک شعر ہے جس میں شاید اپنا تعارف سما سکیں. مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے, میرے مزاج میں اگر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں, سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی. ماشاءاللہ. میں اپنی ذات میں ایک کائنات ہوں اور رب تعالیٰ کا ایک بہترین شاہکار ہوں. صحیح. خدمات میری ظاہر نشر و اشاعت کے شعبے میں زیادہ رہتی ہیں. مؤثر رہنے کی کوشش کرتا ہوں بطور صحافی, اپنی جہت میں ایک مزین کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سوشو ریلیجس ٹاپکس پہ میرا توجہ میری زیادہ ہوتی ہے. صحیح. مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے زیادہ اچھی پرواز بھر سکتا ہوں. اچھا. مجھے اعزاز یہ حاصل ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام یا زیادہ تر معروف اور غیر معروف علماء کے ساتھ مجھے صحبت نصیب ہوئی ہے. صحیح. اور فخر ہے اس بات پہ مجھے کہ میں حضور سید والا محمد مصطفیٰ اور آپ کی آل کا خادم. ٹھیک. تو کس مذہبی رہنما کو زیادہ اپنے دل کے قریب پایا؟ آج کے قریب کے دور کے یا پرانے زمانے کے؟ آج کے دور کی بات ہوگی نا, پوڈ کاسٹ تو انہیں کے ساتھ کرتے ہیں. مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں 3 لوگوں کے ساتھ لازمی پوڈ کاسٹ کرتا. اچھا. ایک جناب ابو العلا مودودی کے ساتھ, اچھا. اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا, اور بڑا شاندار پوڈ کاسٹ کرتا. مجھے قابل اور وسیع فکر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ان کی صحبت میں لطف آتا. صحیح. مجھے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ موقع ملتا تو میں بڑی خوشی کے ساتھ پروگرام کرتا. اسی طرح غالباً علامہ طالب جوہری کے ساتھ بھی اگر یہ نشست ہو جاتی تو میری خوش قسمتی میں مزید اضافہ ہو جاتا. آج کے دور میں جتنے لوگوں کے ساتھ پروگرام کیے ہیں, سمجھ لیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ پروگرام کیے, اور میں ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا خدمت کے لیے. تو سبھی ایک جیسے لگے یا کوئی خاص دل کے قریب لگا؟ سب کی برائیاں ایک جیسی ہیں, اچھائیاں الگ الگ ہیں. اچھا. خامیاں سب میں ہیں مگر خوبیاں سب کی منفرد ہیں. صحیح. سب کی, میں جتنوں کے ساتھ پروگرام کیا آپ مجھ سے ایک کا نام لے کے پوچھ سکتے ہیں, میں ان کی خوبیاں گنوا سکتا ہوں. اچھا, یہ مذہبی پروگراموں کو ہوسٹ کرنے کی سوچ کیسے آئی؟ ایک حادثہ ہوا. میں مقرر تھا, خطیب تھا مباحثوں میں, یا اسکول لائف سے. ٹھیک ہے, اسکول لائف سے اور اس کے بعد سے. تو پھر مجھے سیاست کا بہت شوق تھا, یعنی میں ایک متحرک کارکن بننا چاہتا تھا اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے. میرے شہر کی جماعت بہت متحرک تھی, مجھے ان سے انسیت تھی اور مجھے اچھے لگتے تھے, وہ اچھا بولتے ہوئے, اور وہ کراچی کے سب سے اچھے بولنے والے لوگوں میں تھے. مجھے ان کے پلیٹ فارم سے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے کئی مرتبہ ترجمانی کی, اپنے احساسات کی. پھر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن میں 2015 میں موقع ملا اور پاکستان اسپیکس کے نام سے ایک پروگرام ہوسٹ کیا, جو میری زندگی کا شاید ایک لرننگ اسٹیج تھا. اچھا.
پھر مجھے ایک دفعہ ایک بڑے ٹی وی چینل کے مالک کی طرف سے کال آئی جو شاید پاکستان کا نمبر 1 نمبر 2 چینل ہو. صحیح. اور انہوں نے کہا کہ مرحوم اب سوئچ ہو گئے ہیں, دوسری جگہ جا رہے ہیں, تو آپ کے اوپر توجہ ہے, آپ کی تقریر بہت وائرل ہیں, گھومتی ہیں اور ہمیں اچھی لگی ہیں. میں گیا اور اس سے قبل مجھے مذہبی پروگرامز کی ہوسٹنگ یعنی محفل میلاد کی نقابت تو آتی تھی. صحیح. ان لوگوں کو جن کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور ان سے محبت اور انسیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا اور ان پہ سوال دھرنا یہ ایک مشکل کام تھا. صحیح. میں نے وہاں پہ کافی انگڑائیاں لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لرننگ فیز تھا, میں کوئی اتنا اچھا نہیں کر سکا. لیکن اس کے بعد جب میں نہیں اچھا کر سکا تو میں چونکہ خدا کا ایک وہ شاہکار ہوں کہ جس نے بڑی محبت سے بنایا ہے, میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا. یہ تو سب سے اچھا کام ہے, اس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, علم بھی مل رہا ہے, معرفت بھی مل رہی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا نیکی اور اس کا اجر کا بڑا تعلق ہے. میں اگر خوبصورت چہرہ رکھتا ہوں, وجاہت رکھتا ہوں, تو میں ماڈلنگ کروں, اس سے اچھا ہے کہ میں یہ کام کروں. آواز کا صحیح استعمال ہے, یہ اشعار کا, ادبیات کا صحیح قبلہ ہے, یہ صحیح کوشش کی اور اللہ نے عزت دی ہے. تو انسپریشن کس سے ملی تھی؟ وہی مرحوم جن کی بات کریں, میرے خیال میں غالباً ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کی بات کر رہے ہیں. آج ان کی زندگی میں تو اگر مجھ سے پوچھتے کہ سب سے نفرت کس سے ہے, عامر لیاقت صاحب, میں اس بات کا بابلا اظہار کرتا, مجھے کسی اینگل سے نہیں بھاتے تھے. اچھا. جب سے ان کا انتقال ہوا ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے. وجہ؟ میں اس شخص پہ ترس اور ہمدردی اور ایک انسیت محسوس کرتا ہوں کہ یہ تو اتنے مولویوں میں آ کے پاگل ہو گیا ہوگا, آج محسوس کرتا ہوں. اچھا. جس طرح سے کھینچتی ہے عوام کہ ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ پروگرام کیا تو ان کا ہے, ہمارے ساتھ نہیں کر رہا تو ہمارا دشمن ہے. یہ جو طبقاتی فکر ہے, تنگ نظری ہے, یہ تو پاگل کر دیتی ہے آدمی کو. اب مجھے ایک ایک چیز ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے آخری زمانے میں کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. ان کو بہت شدید, میں سمجھتا ہوں, ان کی آبرو ریزی ہوئی ہے, ان کی ذہنی نفسیاتی زندگی تباہ و برباد ہوئی ہے, اور یہی پروڈکٹ نکلے گا جو ہمارے اس طبقے میں زیادہ بیٹھے گا. صحیح. میں کوشش کروں گا کہ ایسی کوئی چیز نہ ہو, مگر ان کی خوبیوں کی طرف متوجہ رہوں گا. وہ ایک بہت اچھے خطیب تھے. صحیح. اور ان کی عالمانہ صلاحیتیں ان کی زبان سے عیاں تھیں. صحیح. اور تیسری ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ موقع کی مناسبت سے حساسیت کو سمجھتے ہوئے گفتگو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن آپ کے ناقدین آپ کو ڈاکٹر عامر لیاقت کی فرسٹ کاپی قرار دیتے ہیں, اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ مجھے کمپلیمنٹ نہیں پسند آتا, اس لیے کہ مجھے وہ, میں عرض کیا نا کہ نہیں پسند تھے. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا برے تھے, بس میں کبھی بھی کوئی لیسٹ آپشن ہوتا کہ میں ویسا بن سکتا تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں یہ جاننا ضروری نہیں ہے, میں کیا کر رہا ہوں یہ جاننا ضروری ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اتحاد ہو امت میں, 2 طبقات 3-4 طبقات ساتھ بیٹھے, فکر نظر ساتھ بیٹھے, حسن اختلاف آ جائے. مجھے تاریخ یاد بھی نہ کرے, میرے بارے میں ڈسکس بھی نہ کرے, مجھ سے یہ بھی نہ پوچھے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے, میں خوش ہوں گا اس میں. صحیح. مجھ پہ فوکس کر کے اپنی توجہات کو نہ ہٹائے. تو میں کترا ہوں, مگر یہ کہ مرحوم ایک قابل شخصیت تھے. ہاں مجھے میرے خیال ہے کہ طارق عزیز صاحب بہت پسند تھے. اچھا. مجھے معین اختر بہت پسند رہے, مجھے ضیاء محی الدین آج بھی پسند ہے. اردو ادب کی خدمت کرنے والے لوگوں سے مجھے بہت محبت ہے. یہ واقعی ایک رول ماڈل ہے میرے لیے. میں اکثر اپنے وجدان میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں کسی کوچے میں ان کی آواز گونج رہی ہے. اچھا, میں آپ کے کنونشنل میڈیا پہ بھی, جس چینل سے آپ بلانگ کرتے ہیں, اس پہ بھی آپ کے مذہبی پروگرامز دیکھتا ہوں, اور پھر آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی آپ کے پروگرامز مانیٹر کرتا ہوں. مناظرے آپ بہت کراتے ہیں, خاص طور پہ میرے خیال سے انیشلی اسٹارٹ شاید عامر لیاقت حسین نے کیا تھا, لیکن اس کو جو جلا بخشی ہے اگر ڈیجیٹل میڈیا پہ, وہ آپ نے کی ہے. تو یہ کس سے انسپائر ہو کے کیا, اور یہ سوچ کیسے آئی کہ مناظرے کی طرف آپ آ گئے؟ ایک خوبصورت سا فرق ہے آپ کے سوال میں. اتنی چاشکی ہے کہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک مکالمہ ہے, ایک مباحثہ ہے, اور ایک مناظرہ ہے. بالکل. ہمارے یہاں عدم توجہ کے باعث ساتھ بیٹھنا ہی ایک مناظرہ ہوتا ہے. پہلی سٹیج سے ہی ہم سیدھا ٹاپ پہ جاتے ہیں. بالکل. بھول جاتے ہیں کہ یہ مکالمہ بھی ہو سکتا ہے, 2 لوگ بیٹھے ہیں, حسن اختلاف سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اکثر وہ مناظرے نہیں ہیں, وہ مکالمے اور مباحثے ہیں. مگر اگر کہیں مناظرے کا عنوان بھی جچتا ہے, سرنامہ, تو میرا خیال ہے کہ اس قوم کو ڈائلاگ سیکھنے پڑیں گے. میں چونکہ ڈیبیٹر تھا, میں جانتا ہوں کہ سامنے والے کی پرسنل لائف کو آئسولیٹ کرتے ہوئے اس کے نظریات کا رد اور قبولیت ایک فن ہوتا ہے. لیکن مناظرے کا آغاز تو مکالمے سے ہی ہوتا ہے نا, پھر ہی مباحثے کی طرف آپ جائیں گے نا. آغاز پہ ہی رہنا ہے, یعنی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مکالمہ ہو. صحیح. تاثر یہ جاتا ہے کہ مناظرہ ہو رہا ہے. صحیح. جبکہ 100 میں سے چند ہی
پروگرام ہوں گے جن کو آپ مناظرہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مناظرے کی کچھ شرائط ہیں, کچھ اصول ہیں. صحیح. ہر گفتگو مناظرہ نہیں ہوتی ہے, مگر بہرحال ایک عام تاثر, عامی انداز یہ ہے کہ وہ مناظرے کیوں ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کے رسول نے کیا مناظرے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا اصحاب اہل بیت عظام مناظرے نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ معیوب شے ہے؟ فیصلہ کر لیں. اگر معیوب نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کرنا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بولیں واہ جی علمی گفتگو, یہ مزہ آیا, کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یا اس کا سیکنڈ آپشن یہ اٹھا لیں کہ ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کے کیمرے کے اوپر لگا رہے اور عوام کہتی رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہ یہ سالڈ ورژن ہے یا دو طرفہ گفتگو, برابر کا تقابل, وزن پہ وزن, احادیث کوٹ کرنا اور دلیل رد دلیل سوال جواب لینا زیادہ کانکریٹ علم دیتا ہے آپ کو میرے خیال سے سیکنڈ والی. لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ایک فقہ دوسرے فقہ کو ہمیشہ رد ہی کرتا ہے, وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اگر آپ نے کبھی کوئی پوڈ کاسٹ ایسا کیا ہو یا کبھی مذہبی پروگرام ایسا کیا ہو جہاں پر ایک فقہ جو ہے وہ دوسرے فقوں کو ماشاء اللہ کہہ کر اٹھاؤ تو ذرا بتائیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ توقع لگانا ہی غیر فطری ہے. بھائی وہ ہے ہی فقہ کا نومینٹی, صحیح, تو وہ کیوں قبول کرے گا؟ قبول کرنا ہدف ہی نہیں ہے آغا جان, قبول کرنا ہدف نہیں ہے. ہدف ہے حسن گفتار سکھانا, کہ اس کو اس کی حیثیت میں رد کر کے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو بھی ہے اپنے افکار کے ساتھ, میں جو بھی ہوں اپنے افکار کے ساتھ, ہم دونوں ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی محفل میں مت جانا, اس سے ہاتھ مت ملانا, اس کی بات مت سننا, فلاں کافر ہے فلاں, یہ نہیں. مسلمان ہیں, اختلاف رکھتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں نہ بدلیں, ہو سکتا ہے کہ یہ قبول اور رد نہ کرے, مگر عوام بڑی تعداد میں قبول اور رد کر رہی ہے. وہ فیصلہ کر لیتی ہے کون سے عالم میں کتنا دم خم ہے, کس نے کتنا پڑھا ہے, اس کے اساتذہ نے کتنا کام کیا ہے, اور اس فیصلے کو ان کے مابین نہیں عوام کے مابین چھوڑنا ہوتا ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نتیجہ یہ نہ لیں کہ کون قبول اور کون رد کر رہا ہے, یہ ضرور لیں کہ کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈی کیا ہوتی ہے. میں نے کی ہے, مجھے پتہ ہے, میں تو تقابل ادیان کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ یہودی بیٹھا ہو, کرسچن بیٹھا ہو, مسلمان بیٹھا ہو, اور اس کے علاوہ نجومی بیٹھے ہوں, دیگر لوگ, یعنی تمام قسم کی سائنسز بیٹھی ہوں, اور پھر بات ہو رہی ہو, کتنا اچھا لگے گا. حق کی شان یہ ہے کہ وہ سیاہ رات میں بھی چاند کی طرح چمکتا ہے. اچھا اب ذرا یہ بتائیں, چونکہ آپ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں 3 بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں مذہبی حوالے سے اسلام کو لے کر. ایک آپ کا دیوبندی مکتبہ فکر ہے, ایک بریلوی مکتبہ فکر ہے, ایک شیعہ مکتبہ فکر ہے. اگر ان تینوں مکتبہ فکر کی بات کریں, ایک عرصے سے آپ ان کے علماء کرام کو بٹھا رہے ہیں, کوئی آؤٹ کم نکل سکا آج تک؟ مولانا ایک زیادتی ہو گئی ہم سے, چوتھے کو بھی کاؤنٹ کر لیں, اہل حدیث بھی ایک بڑا منظم ہے, مکتبہ فکر ہے. منظم ضرور ہے, لیکن میں تعداد کی بات کر رہا ہوں. تعداد سے مسلمانوں کو فرق نہیں پڑتا, 313 حاوی ہوتے ہیں لاکھوں پہ. اب یہ نہ کہہ دیجیے کہ میں وہاں میں بھی یہی پوچھنے والا تھا. مگر ہے, اور ابھی تو ایک مولانا بھی آئے ہوئے ہیں ان کے, اور بڑا دم چم چل رہا ہے, اور اچھی بات ہے, ضروری ایگزسٹنس. ہمارا یہی مقدمہ ہے کہ ہم کسی کی ایگزسٹنس کے ساتھ کسی کو قبول کریں. اب آپ کی بات بہت سالڈ ہے, جو تینوں مکاتب فکر ہیں یا چاروں مکاتب فکر ہیں, ان میں ایک مشترکات کا حصہ ہے, ایک اختلافات کا حصہ ہے. اختلافات تھوڑے ہیں, ڈسکس کرنے سے اور کم ہو جائیں گے یا ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور پتہ لگ جائے گا یہ اختلاف کا ایریا ہے. مگر جو اختلاف نہیں ہے وہ تو مقبول ہے, وہ تو قابل قبول ہے. مثلاً روزے رکھنے کی ٹائمنگز میں چاروں میں فرق ہو سکتا ہے. روزے رکھنا ہے, اس پہ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر موضوع روزہ ہے تو جو روزہ نہیں رکھتا اس کی توجہ تو ہو جائے گی کہ جی روزے میں بات ہو رہی ہے, روزہ رکھنا ضروری ہے, شیعہ میں بھی, سنی میں بھی, وہابی بھی, بریلوی بھی. تو وہ بولے گا بھائی 4 میں سے کوئی ایک نہیں جہاں میں بچ جاؤں. اب اگر طلاق کا مسئلہ آیا تو ٹھیک ہے نا, ایک عام عوام کو سمجھنے دیں کہ طلاق شیعوں میں کیا ہے, سنی میں کیا ہے, وہابی میں کیا ہے, بریلوی میں کیا ہے. وہ سمجھ لے گا, تو جب اس کی طلاق ہو جائے گی اور اس کو واپسی کرنا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا اس کو جانا کس کے پاس ہے. اچھا یہاں پہ اہل حدیث کام آئیں گے, میرے اسلام کے دروازے, لیٹ دیم گو. سو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایزنس ہے, خدا نے یہ رنگ دیے ہیں اور یہ خوبصورتی ہے, اس سے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے, اس کی مسجد میں نہ جاؤ. یہ زہر ہے جو اس معاشرے میں کوئی نہ کوئی لگا رہا ہے, اس کو نہیں لگانا چاہیے. لیکن کیا یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ اس کی مسجد میں نہ جاؤ, اس کے پاس نہ بیٹھ کے بات کرو؟ تو یہ تو ابھی بھی مسئلہ ہے معاشرے میں, اور بلکہ اس مزید جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. کیا کروں مجھے بتائیں, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ یہی کر سکتے ہیں کہ امید لگائے رکھیں پیوستہ شجر سے, اور ہر کسی کی مسجد میں جائیں, چاہے ریزسٹنس ہو, چاہے کوئی نکالے. سوشل میڈیا کا دور ہے, میں اور مولانا صرف ایک پروگرام تک محدود نہیں ہے. علی
گواہ ہے اس بات کی, کیمرہ ہے, دکھائیں لوگوں کو کہ کون ہے اس طرح کی سوچ کا مالک. مسجد سے نکل جائیں, تصادم نہ کریں, مگر دنیا کو بتائیں کہ کون سی مسجد فلاں مسلک کی مسجد ہے اور کون سی اللہ کی مسجد ہے. کوئی کسی کو, مسلمان کو مسجد سے کیسے نکال سکتا ہے؟ جس مسجد میں یہودی اور نصرانی آتے ہوں اللہ کے دور میں, وہ انہیں بٹھاتے ہوں اور گفتگو کرتے ہوں, نماز کی جگہ دیتے ہو, وہاں سے ایک مسلمان کو اس کے مسلک کے تعصب کی وجہ سے آپ نکال دیں گے؟ یہ اللہ کی مسجد نہیں ہے, پھر یہ کسی مسلک کی مسجد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا ایک کنٹروورسی کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا دسمبر 2023 میں ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جہلم اکیڈمی گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ کیونکہ اس میں آپ کا موقف ایک طرف آیا تھا کہ ہم جو ہے وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, انجینئر صاحب کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے مناظرے کی بات ہی نہیں کری. تو وہ کیا تھا, اس کا ضرورت ہو کہ بیک گراؤنڈ بتائیے کیا تھا وہ. بہت دفعہ گفتگو ہوئی اس پہ, مگر چونکہ آپ نے سوال پوچھا, سمرائز کر کے بتا دیں. کنکریٹ یہ ہے کہ دو ہی آپشن ہو سکتے ہیں. صحیح. یا تو انہوں نے مناظرے کا نہ کہا ہو اور ہم زبردستی چلے گئے ہوں, تو ہم یقیناً جو زبردستی گئے ہیں ہم شرمندہ واپس آ گئے, بات ختم ہو گئی, پھر اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مناظرے کا کہا ہو اور ہم نہ گئے ہوں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ویڈیوز تو بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ لتاڑا ہے, جواب دو, آ جاؤ, ٹائم قیامت تک ہے, 1000 دفعہ. یعنی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ میں فرق ہو سکتا ہے کہ لیکن شرائط کے ساتھ بھی, کیونکہ میں نے ان کی ویڈیوز واچ کی تھی, شرائط کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی بڑے آئیں. چلیں اس کو مان لیتا ہے, حالانکہ یہ ٹاپک اب ختم ہو گیا. میں سچ بولتا ہوں اور میں بعض اوقات یہ قائل نہیں کر پاتا کہ میں سچ بول رہا ہوں, مگر سچے دل سے بات نکلتی ہے. میری حسرت تھی اور میرا ایک رول ماڈل تھا میرا محبوب کہ یار اس سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے زمانے میں, جو ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہے, اہل بیت کے دشمنوں کو دشمن بول رہا ہے اور سچوں کو سچا بول رہا ہے. یہ تو میرا رول ماڈل ہے. میں نے کسی کے ساتھ ایک پروگرام کیا, کسی کے 2, میں نے ان کے ساتھ 5 پروگرام کیا, یہاں تک کہ مجھے دوست کہنے لگے یار تم تو علمی کتابی تو نہیں ہو گئے. میں نے کہا نہیں, میں مصطفی مولائی ہوں. اچھا, علمی کتابی نہیں ہوں, میں مصطفی مولائی اولیائی ہوں. اچھا, یہ ان کے سامنے بھی بات ہے. مگر جب میں ایک کمپیئر ہوں, اینکر ہوں, تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ میری شناخت ہے کہ میں نیوٹرل, اور نیوٹرل اس حد تک کہ لوگ بولیں گے یہ ہے کیا, یہ میری کامیابی ہے. وہ انسان آپ سے توقع کر رہا ہو کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ اندیا دیا کہ کوئی بھی آ جائے میں دیکھ لوں گا, صرف یہ ہے کہ وہ لکھوا کے لے آئے یا ویڈیو بنوا کے لے آئے, بلکہ لکھوانے کو بھی کمزور کہا, ویڈیو بنوا کے لے آئے. اچھا, پیر حسین الدین شاہ صاحب کے بارے میں ان کے کلمات تھے کہ یہ منیب الرحمان کے بھی استاد ہیں. صحیح, اتنے بڑے آدمی ہیں. اور اس کا ثبوت آپ کو ملے گا جب وہ سجدے کرنے والی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف قریشی نے جا کے سجدہ کی. کس کو سجدہ کیا؟ منیب الرحمان کے بھی استاد کو, اتنا بڑا آدمی. اچھا, تو منیب الرحمان تو چھوٹے ہو گئے آپ کے مطابق اور وہ استاد ہو گئے. جب استاد نے ویڈیو بنا دی اور کہا بیٹا شاباش آپ جائیں کریں, تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کر لینا چاہیے تھا نا. مناظرہ یا مباحثہ یا مکالمہ ہی تھا, طلاق اور نکاح تو تھا نہیں کہ بعد میں بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں, امی ابو نے اجازت نہیں دی تھی یا ولی نے حق نہیں دیا تھا. میری بات سنیے گا, میں سمجھ رہا ہوں آپ کو سوال آ رہا ہے مگر مجھے بہت زور کا جواب لگا ہوا ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا وہ کر لیتے, میں اس سے خالی ہو گیا. چلے آج آپ کے پروگرام میں اناؤنس کر دیتا ہوں میں کہ ہم نے یہ جو فیصلہ لیا وہ غلط تھا. ہم بہت بڑی گمراہی پہ تھے, ہم نے ہمارے مرزا محبوب کو کیوں چھیڑا, کیوں مناظرے پہ اکسایا, غلطی تھی. مناظرہ مباحثہ نہ وہ کر سکتے تھے نہ ہمیں کروانا چاہیے تھا. مگر ایک سوال تو میں حق بجانب ہوں گا کہ پوچھو, ایک انسان آ گیا, غلط آیا, گمراہ آیا, اس کو راہ آپ نے دینی تھی نا. بد اخلاق آیا, اخلاق آپ نے دینا تھا نا. کیا نیچے اتر کے پانی کا گلاس پوچھنا یہ بھی کسی بھی طرح سے مناظرے کی شرائط میں تھا؟ یا کسی بھی طرح سے یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ آئے ہیں فلسطین کے مسئلے پہ بات کر لیں, یا پھر آپ کسی پہ بات نہیں کریں, میں مناظرہ نہیں کروں گا, بٹ السلام علیکم آپ تشریف لائے, میرے دروازے پہ آئے, اہل بیت کا خادم ہو, حضور کا نام لیتا ہو, کہتا ہو نبی کی سنتوں میں سے مجھ میں کچھ اظہار ہوا ہے, میرے پاس کچھ ہے, اور وہ اپنے دشمن کو بھی ہاتھ نہ ملائے, اور بجائے اس کے کہ پولیس کو بھیج دے اور لڑکوں کو اندر سے ویڈیو بنوائے کہ دیکھو آئے نہیں, کہاں رہ گئے, آتے تو یہ ہو جاتا. اچھا اکیڈمی کا بھی لیکچر چل رہا ہے, 2 گھنٹے اور ویٹ کر جاؤ. یہ انصاف نہیں تھا. آج میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں, میری توقع نہیں تھی کہ وہ بیٹھیں گے, خدا قسم. اور میں یہ بتاؤں کہ وہ بیٹھتے تو فاتح ہوتے, میرا یہ دل کہتا تھا کہ وہ فاتح ہوں گے, مگر میری توقع یہ نہیں تھی کہ وہ بیٹھیں گے. مگر ایک توقع میری ضرور تھی کہ چلو وہ کہتے ہیں ضد ہے نا, زبردستی کہتے ہیں, حالانکہ یہ زبردستی نہیں تھی, سب چیزیں طے تھیں, ڈسکس ہوا تھا, ٹھیک ہے, زبردستی صحیح. اگر ہم چلے گئے تھے نا, میں اپنے محبوب کو جتنا جانتا نا, وہ اتر کے آتا, چائے پلاتا, یا کہتا بھائی 1 منٹ
اویس ربانی سے میں ناراض ہوں. صحیح. حنیف قریشی آئے ہیں. بھائی آپ مولانا میرے پاس انسانیت کا دروازہ یہ ہے کہ میں ایسے پاگل گیر ہو جاؤں, بولوں مناظرات میں کرنا ہی نہیں, مناظرات شے کوئی نہیں بس, لیکن آپ آئے ہو نا, تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ کہنے. اویس بھائی ایک اور بھی تو چیز ہے نا جو میں نے خاص طور پر مانیٹر کی, انہوں نے دعوت تو نہیں دی تھی, ایسی ویڈیو تو کہیں بھی موجود نہیں تھی کہ جس میں انہوں نے دعوت دی ہو. ہاں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کسی کو مناظرہ کرنا ہے تو میرے پلیٹ فارم پہ آئیں. میں بھی ابھی ان کا انٹرویو کرنے گیا تھا تو ادھر بھی انہوں نے یہی بات کری کہ بھائی میں اپنا پلیٹ فارم دے رہا ہوں, آپ کو آنا ہے تو یہاں پہ آ کے بیٹھ کے مناظرہ کریں, ٹیم لے کر نہیں ہے. تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا یا ان کا یہ جو ہے وہ نیریٹو ہے. دعوت کا تو کام وہ کر رہے ہیں, صحیح, دین کی دعوت دے رہے ہیں نا, یعنی کہ وہ کام ہی دعوت کا کر رہے ہیں. اب تو سب کو آنا ہے. جو اسٹوڈنٹس اکیڈمی میں تھے ان کو دعوت دی ہوئی تھی, اخبار میں لیٹر ایشو ہوا تھا, یا ان کو شادی کا کارڈ گیا تھا. او بھائی جب سارے کے سارے ایسے آ سکتے ہیں, میں ہر بات کو ماننے کو تیار ہوں, دعوت نہیں تھی, ٹائم نہیں تھا, سب چیز ہٹا دیں. میں کہہ رہا ہوں اس ٹاپک کو ہی سائڈ میں کرتے ہیں, ہم غلط ہو گئے. مگر اخلاق اتنا گوارا کرتا ہے کہ جس کو دعوت نہیں تھی اس کو سلام دعا کر لے, اور ہم یہ دنیا کو بتا سکے ہمارا محبوب ہیرو ہے. ہیرو مناظرہ نہ کرنا ان کا حق ہے. کسی کو میں پروگرام میں بٹھا کے بھی زبردستی نہیں کروا سکتا مباحثہ, بھائی وہ کہتے ہیں میں اس پہ جواب نہیں دے رہا, ختم بات. مگر اخلاق سے پیش آنا تو اس کا فرض ہے نا. میں لیسٹ یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ صرف یہ آ کے کہیں گے ربانی صاحب میں ناراض ہوں, آپ نے یہ کام کیا ہے, مگر آپ چونکہ مہمان آئے کراچی سے تو میں پولیس نہیں بھیجوں گا, میں اداروں کو کال نہیں کروں گا کہ اس کو اریسٹ کرو, میں لڑکے نہیں بھیجوں گا, میں اپنے بچوں کو یہ نہیں بولوں گا کہ اس کو بولو کہ فلاں چوک پہ آ کے دکھائے تو ہم یہ کر لیں گے. یہ سب جملے آڈیو پہ موجود ہیں. میں صرف یہ بولوں گا ربانی صاحب آپ کو شیطان سونگے ہیں, آپ غلطی پہ ہیں, میں آپ کے ساتھ فیئر معاملہ کروں گا, آپ تنہائی میں آئیں اور یا پھر کچھ بھی کر لیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, مگر ہاں میں اپنا ویو آپ کو دوں گا. آپ صحافی ہیں نا, آپ کا حق ہے, آپ آئیں کیمرہ لے کے مجھ سے ویو لے لیں. کچھ بھی ایسا, مگر ہوا جو نا, یہ بھی میں کہتا ہوں ایک سٹیج تھی, جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بات ختم ہو جاتی, انہوں نے اس پہ ایک ویڈیو داغی اور وہ کہا جس سے میں آج تک ان سے ناراض ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب تک وہ اس کی معافی نہیں مانگیں گے, واللہ اس جھوٹ کی معافی نہیں مانگیں گے, میرا ضمیر ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا یار. میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس ملک کے سب سے زیادہ اکثریت والے طبقے کو, اس طبقے کو جس پہ آپ متشدد ہونے کا الزام لگاتے ہیں, جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں, اس طبقے کو میں آپ کی چوکھٹ پہ لے آیا. لیکن وہ سنیے, لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب کو خود ود ان اہل سنت والجماعت جو مختلف طبقات پہ کرتے, میں کہتا ہوں سب تو ان کو جو ہے وہ نہیں پسند کرتے. چلے میں کہتا ہوں بہت سی جگہ اختلاف ہے, دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا بڑا اختلاف ہے. گیم ہی یہی ہے نا, یہ گیم ہی ہے. دعوت اسلامی کو لے آئے تو وہ بولیں گے ان کو حنیف قریشی نہیں مانتا, صحیح, ان کو سادات نہیں مانتے. گیم یہی ہے. ہمارے محبوب کا جب تک میرا دل تھا نا کہ یہ کرنا چاہتے تو مجھے لگتا تھا کسی سے بھی کر لیں. ایک طرف محبوب بھی کہتے ہیں, محبوب اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں اسے, یار میرا دل دکھا ہے. میں اگر بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم وہ جب کنونشنل میڈیا پہ آن ایئر ہوئے تھے تو آئی تھنک آپ کا ہی پروگرام تھا, اور آپ نے ان کے ساتھ 3 پوڈ کاسٹ بھی کیے ہیں, جا کے 5 کیے ہیں, ایک دن میں 5. ہاں, ایک دن میں 5. مجھ پہ الزام لگا کہ میں ان کا بندہ ہوں. مجھ سے آج ہی بہت سے لوگ اس بات پہ شور ہیں کہ میں ان کا بندہ ہوں. میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں, کسی کی محبت میں بدنامی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مگر دیکھیے ایک انسان نے آپ کے لیے الزام سہے ہیں, آپ سے پیار کیا ہے, آپ کے موقف کو نشر کیا ہے, حنیف قریشی صاحب کو کھینچا ہے, کیوں نہیں جاتے؟ منیب الرحمان صاحب کے اوپر ویڈیو بنائی, کیوں نہیں اٹھتے جواب دیتے؟ کیا اس کا اتنا حق نہیں بنتا کہ جب آپ غلط کہیں تو وہ بولے کہ کیوں غلط کر رہے ہو؟ اسٹارٹ فرام ہیئر. میں صرف جو آخری بات کٹ گیا میں بیچ میں, ایک امپورٹنٹ بات کہنے لگا تھا کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا, بات ختم تھی. جو اس کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی نا جس سے میرے دل کو چوٹ پڑی, وہ یہ تھا کہ حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب ایک ٹولہ لے کر آئے تھے, اوپر آتے, پیچھے لوگ کھڑے تھے, ہنگامہ کرتے. میں کہوں کہ اگر ہم اوپر چلے جاتے پھر تو ہمیں آپ جیل کرواتے, کیونکہ یہ نہیں کیا وہ آپ کے دماغ نے سوچ لیا. یار میرا سب سے بڑا کریڈٹ یہ تھا کہ متشدد جماعتیں جن کو موقع مل گیا تھا اس دن کچھ کرنے کا, اللہ نے بچایا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, ان سے ہم نے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے تھے وہ اتاولے تھے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے مرڈر کیسز بھی آپ کو گورنر کے یاد ہوں گے, حنیف قریشی صاحب کو اچھی طرح میچ کرتے ہوں گے ان چیزوں سے. ایسے آدمی کو, ایسے لوگوں کو میرا کوئی کریڈٹ بنتا ہے نہیں کہ بنتا ہے. ایک اینٹ نہیں گری, ایک پتا نہیں ٹوٹا, عزت سے آئے, پھولوں کے ساتھ چلے گئے. مجھے آپ بجائے کریڈٹ دینے کے یار آپ نے امن امان کی صورتحال برقرار رکھی, شکریہ. آپ آئے, غلط آئے تھے, آپ دوبارہ نہیں آئے گا یہ کہہ کے ختم کرتے. آپ نے کہا حملہ کرنے آئے تھے اور جا کے سجدہ کیا ہے بزرگ کو. کسی پہ شرک کی توہین لگانا تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. کروڑوں بریلوی آپ کے سامنے مشرک ہو جاتے ہیں, قبر پرست ہو جاتے ہیں. یہ ظلم ہے. میں بریلویوں کی
وہ نہیں کرا نمائندگی. صحیح. میں خود کو نہیں کہوں گا کہ میں کسی کا ہوں, ٹھیک. مگر یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک انسان نے میں گواہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اپنے استاد کے پاؤں چوم رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک کیا. یہاں پہ میری بات خراب ہوئی. میں نے کہا یہ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو تم کر رہے ہو میرے محبوب وہ غلط کر رہے ہو, یعنی اس کا مطلب ہے پروپیگنڈا مشینری ہو. میں کہہ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا, آپ کو پتا ہے ایسا نہیں ہوا, آپ حنیف قریشی سے فون پہ بات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے, آپ کے تعلقات ہیں, روابط ہیں, مجھے پتا ہے. بلکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ پہلے تعلقات بہتر تھے, اس واقعے کے بعد سے تعلقات بھی خراب ہو گئے. میں تعلقات بحال کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. آپ کھلے دل کا مظاہرہ تو کریں, اپنی غلطی تسلیم کریں. آپ بول دیں ان کو جو میسج دینا چاہتے ہیں. بات نہیں کر رہا, کٹی ہوں میں ان سے. کیوں بھائی, کیوں کٹی ہو گئے؟ ان کے مفادات ذات پہ ختم ہو گئے. میں آج تک ان کو ہیرو اس لیے سمجھتا تھا کہ وہ تمام فرقوں کو ختم کر کے اسلام کو جوڑیں گے. اچھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میرا محبوب ایک الگ فرقہ بنائے گا, اس کا نام ہوگا علمی کتابی جہلمی فرقہ. یہ ہے, آپ لکھ لیں میری بات. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے, ہمارا کوئی مدرسہ نہیں ہے, کوئی خانقاہ نہیں ہے. شروع میں یہی کہتا ہے, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ, پوچھیں اعلیٰ حضرت. لیکن ابھی تک تو نہیں ہے نا. نہیں, ابھی نہیں ہوں گے. فرقے بنتے ہیں مجدد کے مر جانے کے بعد. لیکن وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی میرے نام کو کوئی فرقہ نہیں بنانا. جنہوں نے بنائے ان کے مبلغین کچھ اور کہتے تھے. اس سے اوپر آ جاؤں, اللہ کے رسول نے کچھ اور کہا تھا. یہی کہا تھا نا کہ فرقے نہیں بنانا. قرآن زندہ کتاب یہی کہہ رہی ہے نا کہ فرقے نہیں بنانا. مگر یہ کام بعد میں ہوتا ہے حضور والا. جب آپ بنیاد ڈال دیتے ہیں, اعلان نہیں کرتے. اور ہاں, اعلان غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا, غیر اعلانیہ فرقہ کہاں سے نظر آیا؟ جب آپ نے اپنے رمضان کے ٹائم پہ آپ نے بچوں کو کہا, جو اسٹوڈنٹس ہیں یار, مجھے تو پیار آتا ہے ان کے اوپر, نوجوان ہیں, ہمارے ساتھ کے ہی ہیں, ان کو کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ حملہ کرو, جاؤ, یہ ان کی ویڈیو ہے, جائے آپ جا کے نیچے لکھیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے. یہ تو گینگسٹر بن گئے آپ حضور. یہ محبت کرنے والے آپ سے علمی کتابی محبت رکھتے تھے, دہشت گردی والی محبت. بہرحال میں اس لیے نہیں کہہ رہا, مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں, ان کے حوالے سے آپ کامنٹس ریزرو کر لیں. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اس دن کے بعد سے میں خاموش ہوں. میں کہتا ہوں ایک چیز ان کی پسند ہے مجھے آج بھی, کم سے کم وہ اہل بیت کے حق میں جب بولتے ہیں تو مجھے آج بھی میرا محبوب اچھا لگتا ہے. صحیح, یقین مانے آج بھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے نا, حالانکہ میں ایک طرف کٹی بھی کرتے ہیں, دوسری کٹی کیونکہ میں نے سچی دیکھا ہے ان کو, جو کام ان کے غلط تھوڑی ہوتی ہے. میرے خیال ہے مومن کی علامت یہ کہ غلط کو غلط کہے, سچ کو سچ کہے. آج ان کے ایبسنس میں ان کی تعریف کر رہا ہوں, یہ میرا ایمان ہے. اور ان کے منہ پہ ان کو غلط کہہ رہا ہوں, آج بھی کہوں گا, سامنے جاؤں گا تب بھی کہوں گا, یہ بھی میرا ایمان ہے. اچھا, ابھی آپ نے ان کے اسٹوڈنٹس کی بات کی تھی تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا مختلف کامنٹس میں, وہی ویڈیوز جو آپ کی تھیں اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ مناظرہ کرنے کے لیے مفتی حنیف قریشی کو انجینئر صاحب کے پاس تو لے کر آ گئے, لیکن آپ کب جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو طارق مسعود صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ میرے خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے اور صرف میرے محبوب کو دیکھتے ہیں, یا کسی ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں, کسی ایک چیز کو. اندھیرے میں, وہ بھی اندھیرے میں چیزیں نہیں مناسب نظر آتی. مفتی طارق مسعود, مفتی حنیف قریشی درجنوں مرتبہ ساتھ بیٹھے میرے پروگرام میں. پروگرام جس کو آپ نے کہا مناظرہ, وہ مناظرہ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے گھر پہ لے جائیں یا اکیڈمی لے جائیں یا مدرسے میں لے جائیں, اس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کمپیریزن غلط ہے. اگر مفتی طارق مسعود یہ اعلان کرے کہ حنیف قریشی منجی ٹھوک دوں گا, ٹائم قیامت تک ہے, آگے دکھاؤ, سنڈے کو اکیڈمی کھلی ہے, پرائم منسٹر بھی آ جائے تو صبح 9 بجے, یہ باتیں مفتی طارق مسعود کریں, میں اگلے دن حنیف قریشی کیا وہ جس کے بارے میں کہے میں اس کو لے کے آنے کا پابند ہوں, کوشش کروں گا. اور میرے دونوں طرف روابط ہوں, آپ کے ساتھ تو میرے روابط تھے نا, ہم ساتھ نوالا کھاتے تھے نا. میں نے ایک حق سمجھا آپ کے اوپر کہ جب میں کہوں گا تو آپ مجھ سے نظریں نہیں چھپا سکیں گے. اسٹوڈنٹس تو آپ کو انڈیا میں بیٹھ کے کبھی دیکھا نہیں ہے, ملے نہیں ہے, وہ آپ کے اس شخصیت سے آشنا نہیں ہوں گے. میں تو آشنا ہوں, آپ مجھ سے تو نہیں چھپا سکتے نا کہ آپ نے میرے ساتھ خلوت میں کیا بات کی, جلوت میں کیا کی ہے. اسکرین پہ تو انسان چھپ سکتا ہے, پرائیویٹ میں کیسے چھپے گا؟ تو میں توقع یہ رکھتا تھا کہ وہ بیٹھیں گے, اور نہیں بھی بیٹھیں گے تو میں 100% یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ اس دن ایک پکچر بنے گی کہ مرزا محبوب مفتی حنیف قریشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے, اور پیچھے اویس ربانی مسکرا رہا ہے کہ یار میں نے 2 اسکالرز کو ملایا ہے. اچھا, آپ کی یہ خواہش تھی؟ میری الٹیمیٹ خواہش یہ تھی. جو گیم انہوں نے بدلا نا, وہ مس ہینڈلنگ کی, وہ مس ہینڈلنگ تھی, جس کا مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. میں یہ بریلویوں سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں, میں دیوبندیوں سے کر سکتا ہوں, میں اہل حدیث سے کر سکتا ہوں, یہ جتنے فرقے شیعوں سے کر سکتا ہوں, مگر وہ انسان جو اس سب چیزوں کی مذمت کر رہا ہو اس سے نہیں کر سکتا تھا. وہ سب جگہ مسجد میں جانے کی بات کر رہا ہے, آج اس کے اکیڈمی میں کوئی آیا اس کو نکال رہا ہے, یا اس کے پاس نہیں جا رہا. اچھا, بات ختم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں اپنا محاسبہ کرنے والا آدمی ہوں. میری جو بھی غلطیاں رہی ہیں سر عام اس کے لیے اعتراف کرتا ہوں کہ غلطی ہے تو ماننا چاہیے. ہو سکتا ہے میں نے کہیں زبان میں کوئی ایسا جملہ کہا ہے, بلکہ بہت دفعہ کہا ہے جو ان کو برا لگا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ ایک لفظ چپیڑ والا بھی تو آیا تھا. ہاں, یعنی چپیڑ میں نے ان کے لیے
یعنی ان کا نام لے کے نہیں کہا, یہ بھی غلط فہمی ہے, پروپیگنڈا مشین نہیں ہے میرا محبوب. صحیح. میں نے ان لوگوں کو کہا جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا اولیاء اللہ کے حوالے سے بد کلامی بد زبانی کرتے ہیں, ان کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ چپیڑ لگنا چاہیے. آپ نے اس کو ازیوم کر کے خود کو ان لوگوں میں شامل کر لیا کہ آپ بد زبانی کرتے ہیں. کیا آپ واقعی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, میں تو اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہوں. مگر میرا گمان یہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں 100 ٹن پازیٹیوٹی رکھتا ہوں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے. صحیح. تو ایک جملے پہ قائم رہے. دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ تمام چیزیں جو ہمارے درمیان میں ہوئی ہیں نہیں ہونی چاہیے, غلط ہوئی ہیں, ان کے اچھے کاموں کا میں ہمیشہ ایک فالوور, ایک فرینڈ, ایک لائکر, ایک سراہنے والا رہوں گا اور آج بھی ہوں. صحیح. کم سے کم متشدد لوگوں سے بہت اچھا ہے ہمارا محبوب, دوبارہ اگر تکفیریوں سے بہت اچھا ہے. دوبارہ پوڈ کاسٹ کا موقع ملا تو کریں گے. پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا, انٹرویو بھی نہیں, جب تک معافی نہیں مانگیں گے نہیں کروں گا. تو ویسا اب یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو کچھ ہوا آپ اس پر انجینئر صاحب سے معافی مانگ لیں گے, یہی بات ہے؟ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے, تو میں نے کہا کہ پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا جب تک وہ اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے. پھر آپ نے کہا کہ کیا آپ معافی مانگیں گے اگر وہ مانگیں گے, تو میں نے کہا اگر وہ نہ بھی مانگے تو میں معافی مانگوں گا جو میری غلطیاں ہیں, کیونکہ میری معافی کا تعلق اللہ سے ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف توبہ کرنے والوں کو. تو جو میری غلطیاں ہیں وہ یقیناً قابل اصلاح ہے, میں اس کی آج بھی اس دن بھی اور ہمیشہ معافی مانگوں. انسان ہوں اور میری معافی مشروط نہیں ہے کہ وہ مانگے, مگر انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں ان کو ایک دن اس کا احساس ہوگا. یعنی بد اخلاقی ایک ایسی چیز ہے, ہمارا دین اخلاق کے اوپر مبنی ہے. جب آپ نے جملے استعمال کیے دلہا دلہن والے, تو آپ کو اس کا ریبٹل سننا پڑے گا نا. یہ سب چیزیں, خیر اچھا انسان ہوتا میری جگہ تو وہ نہیں کرتا, میں معمولی انسان تھا. جو انہوں نے کہا میں نے اس کا برابر جواب دیا. انہوں نے جس تار کو چھیڑا میں نے اس تار میں ارتھ لگایا ہے. تو اس میں میری نوجوانی تھی یا میری جوانی تھی یا میرے جذبات تھے اور میری محبت شامل تھی. مگر جہاں میرے جملے لوز ہوئے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غیر مشروط طور پہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اور ویسے بھی میں اس پہ شرمسار ہوں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مگر ان کو اپنی اصلاح لازمی کرنی چاہیے, کیونکہ میرا امپیکٹ چھوٹا ہے. مجھے 4 لوگ جانتے ہیں, ان کو 4000 لوگ جانتے ہیں. اور وہ جو نئی جنریشن اگر کریٹ کر رہے ہیں, فالو ہو رہی ہے, جو نیا مسلک ان کا بنے گا وہ بڑا آتنکوادی بنے گا. وہ منجی ٹھوک دوں, تیری خیر نہیں, تھلے آ, یہ والا بنے گا. جو پالیٹکس میں نیا ہمارا انٹروڈیوس ہوا ہے نا, یہ اس کا XXX ورژن بنے گا. خدا کی قسم میری معافی سے میری اصلاح ہوگی, آپ کی معافی سے پوری جنریشن کی اصلاح ہو جائے گی. یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ تھوڑی سی آپ اصلاح کر لیں, لفظوں میں جملوں میں محتاط ہو جائیں اور بد اخلاقی نہ کریں. آپ اخلاق کا پیکر رہیں اور آپ اس کے ساتھ نہ کریں جو آپ کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہے, وہ جانتا ہے. آپ ہمارے محبوب ہیں, محبوب رہیں گے, ہر حال میں رہیں گے. ہمیں آپ کی 2-4 ادائیں بہت اچھی لگتی ہیں, آج بھی اچھی لگتی ہیں. آپ کی اکیڈمی میں میں نے ساتھ نماز پڑھی ہے, ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے نماز ہوتی ہے. یہ آئیڈیل ہے. میں جناح کے پاکستان کی بات کرتا ہوں, میں ایسا کرنے والا انسان ہوں, مجھے پسند ہے. کہیں اور نہیں ہوتی ہے, مجھے پسند ہے. آپ کی اکیڈمی میں 2-4 کام اور بھی اچھے ہوتے ہیں, 2-4 لوگ اور بھی اچھے ہیں. یعنی ایسی بے شمار چیزیں جن کی تعریف ہونی چاہیے, مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا اویس ربانی صاحب کا اپنا مذہبی عقیدہ کیا ہے؟ جناح کا پاکستان جو میں عرض کر رہا تھا وہی, جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا اور میری معلومات کے مطابق آپ کا ننیال, ددیال, دیوبندی, بریلوی, خدا آپ کی پرورش ایک الگ مسلکی مکتب فکر میں ہوئی ہے. یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو ہماری پہچان ہے. اویس ربانی کا مسلک کوئی نہیں ہے, اور اگر جس دن ہے اس دن اس کو اپنی اینکرشپ سے ریٹائرمنٹ دے دینی چاہیے اخلاقاً. میں تو ایک نمائندہ بن گیا مسلک کا, میں کیسے کسی کی بات کو موڈریٹ کر سکتا ہوں یا جج کر سکتا ہوں. سو میرا کوئی نہیں ہے, میرا پرسنلی بھی کوئی نہیں, اور مجھے وہ پاکستان فرقے کو فالو نہیں کرتے. کسی فرقے کو میں اپنا آپ کو ایمبیسڈر نہیں کہتا اس کا, کسی فرقے کو. ایمبیسڈر کہنا ایک الگ چیز ہے, وہ تو پریچ کرنے کی بات ہو گئی نا, ایک فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں. سب کو فالو کرتا ہوں, سب کو ہاتھ کھول کے, ہاتھ باندھ کے, سب کے ساتھ, افطار میں, تراویح میں, سب چیزوں میں. اور اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو نہیں کرتے تو آپ علمی کتابی ہوں گے, تو میں ان کو کہتا ہوں نہیں, میں علمی کتابی بھی نہیں ہوں. یہ فرقہ جہلمیہ ایک الگ فرقہ ہے. میں للہی, مصطفائی, مولائی, اولیائی ہوں. اچھا, میں یہ 4 چیزیں میرا اسٹینڈرڈز ہیں. آپ مجھے ان میں پائیں گے. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا, اور اہل بیت کے اوپر جان نثار کرنے والا. ان کے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں, میرے آگے کوئی بھی نہیں ہے. اصحاب کی عزت کرنے والا, زبان کو پابند رکھنے والا, اور خالصتاً توحید دل میں پیوستہ رکھنے والا. اس کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں. اب آپ توحید کی آپ نے بات کی, توحید سے متعلق کیا سوچ ہے آپ کی؟ ایک سوچ تو وہ ہے جو انجینئر صاحب کی ہے
یا اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے، ایک وہ ہے جو دیوبند مکتبہ فکر کی ہے، ایک وہ سوچ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر یا اہل سنت مکتبہ فکر ہو گیا یا پھر اہل تشیع مکتبہ فکر ہو گیا. وہ سوچ کون سی پھر آپ کی ہے؟ ایک وہ سوچ ہے جو حضور کریم نے ہمیں تعارف کروائی ہے اور وہ خالص سوچ ہے اور وہ ان سب میں ملے گی آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے. وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی صورت میں خدا جیسا کیا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی نہ طاقت میں نہ شجاعت میں نہ بہادری میں، ایک ہی خدا ہے اور اس کے ہم ماننے والے. اگر کہیں شرک کا عنصر آتا ہے جس کو دانستہ شرک کہتے ہیں، ہم اسے ماورا ہیں، ہم اس کی ترویج نہیں کرتے ہوتے. مگر ایک چیز کو زبردستی شرک بنا دیا جائے، کرنے والا نہ مانے شرک ہے، جس کے ساتھ ہو رئی ہے وہ نہ جانے شرک ہے، اور آپ کہتے ہیں شرک ہے، تو وہ شرک نہیں ہو جاتی نا. اس کو اللہ کے سوا جو بزرگ ہستی ہیں ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ آپ کا کیا اپنا نیریٹو ہے اس کا؟ کاؤنٹر نیریٹو یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا علی کو میں مدد کے لیے پکار سکتا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے علی کو، یعنی میں وہ والی بات نہیں کر رہا، اگر کر سکتا ہوں تو اس کا مسئلہ اللہ اور علی کے ساتھ نہیں، یعنی آپ کے ساتھ اور نہیں، اس کا مسئلہ میرے ساتھ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اے علی میں فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہا، میری مدد کرتے ہیں نا کہ میں آپ سے سیکھ سکوں وہ نماز کی تڑپ، وہ اطاعت رسول، تو کیا یہ شرک ہے کہ میں اس سے اطاعت لینے کے لیے مدد چاہ رہا ہوں؟ میں کتاب کھول رہا ہوں کہ وہ میری مدد کرے، کہ مجھے علی کی سیرت بتائے، رسول کی سیرت بتائے، تو یہ مدد کی طلبی شرک میں آ جائے گی. یہ الگ مسئلہ ہے نا. سمپل سی بات ہے. اس سے نہ میری توحید کانپتی ہے کیونکہ میری توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کا نام ساتھ لینے سے میری توحید ہی کانپ جائے. میری توحید اسٹرانگ ہے، میں نے عرض کیا. تو میرا مدد کا فلسفہ نہیں. اور یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں الہ نہ سمجھ کے آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، یعنی اگر الہ نہ سمجھ کے میں زبیر بھائی کو اور آپ کو کہہ سکتا ہوں تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں. اگر میں نے کہا یہ الہ ہے تو پھر تو مجھ سے بڑا معاذ اللہ مشرک کوئی نہیں ہے کہ الہی طاقت میں نے اس کو خالق مان لیا، رازق مان لیا یا کسی بھی طرح سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ، میں اس سے بڑی بات کیا کہوں، کہیں توہین کی بات نہ ہو جائے، بہرحال کہ میری جان، میرا عشق، میری زندگی کا مقصد علی علی حسین حسین ہے. صحیح. مگر اگر خدا نہ خواستہ ہوئی کوئی کہتا ہے کہ بھائی کہیں تم اللہ سے برابری کر رہے ہو، تو میں واضح کہہ دوں کہ اللہ رب العزت میری نگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ علی مخلوق ہے، معبود نہیں ہے، عابد ہے. اور اگر تم اس کو عابد سے معبود بنانے کی کوشش کرو کہ میں ایسے علی کو نہیں جانتا، صحیح، میں بیزار ہوں اس عقیدے سے، واضح ہے. مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ تم توحید کی آڑ میں مجھ سے میرا علی چھین لو، مجھ سے میرا حسین چھین لو، مجھ سے میرا مصطفیٰ چھین لو. نہیں، اس لیے کہ ان سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہے. آپ اہل بیت کے عقیدے پڑھیں، آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم نے جن سے توحید لینی ہے ان سے توحید نہیں لی ہے، ہم نے جن سے نہیں لینی ہے اور ان سے دبا کے لیے، اور پھر ہم توحید کی جگہ توہین کے مسئلوں میں آ گئے. توہین کی آپ نے بات کی. انتہا پسندی کی جڑیں پاکستانی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہیں. اور ابھی حالیہ ایک واقعہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی آپ دیکھ لیں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ موقف بھی اپنا پیش کر دیا، معافی بھی مانگ لی، لیکن ہم نے دیکھا کہ مخالف جو مسالک کے لوگ ہیں وہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اب بینگ اے اینکر پرسن، پوڈ کاسٹر، آپ کا اور ہمارا اب کیا فرض بنتا ہے، کیا کریں؟ شاید کہتا ہے آئینوں کی ادا نہ اپناؤ، آئینے تو خفا بھی ہوتے ہیں، درد کی انتہا نہ سمجھاؤ، درد تو بے انتہا بھی ہوتے ہیں. واہ. یہ جو توہین اور گستاخی کا اور بلاسفیمی کا مسئلہ ہے نا، یہ ایک زہر کی طرح میرے معاشرے کو لگ گیا ہے. میری گناہ گار آنکھیں اس زہر کو پھیلتا ہوا دیکھ رہی ہیں. پہلے ایک عام جاہل آدمی فتوے کی زد میں آتا تھا، اب عالم مولانا خطیب بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں. بالکل. میں الامان اور الحفیظ ہی کہوں گا کہ فرقہ پرستی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول اور اصحاب اور قرآن اور دینیات کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے مسلک کو دبانا کیسے ہے. مفتی طارق مسعود کی بیشتر ایسی گفتگو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناسبیت کی ترجمانی ہو رہی ہے. مگر اگر اس مسئلے پہ کوئی مفتی طارق مسعود سے ذاتی مسئلہ، ذاتی کینہ، عناد نکالنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے مسلک کا نہیں ہے لہٰذا میں اس پہ توحید کا سٹیمپ لگا کے قتل کروا دوں گا، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور آج بتا رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی مفتی طارق مسعود کے معاذ اللہ خاکم مدن ایسی قتل کے حوالے سے کوئی کوشش کر کے مجاہد بننے کی کوشش کی، آج بتا رہا ہوں کہ وہ مجرم ہوگا، وہ قاتل ہوگا، وہ کسی بھی طور سے اسلام کا نمائندہ نہیں ہوگا، جاہل ہوگا. خدا را میری قوم کو اس جہالت سے بچا لینا. یعنی طارق مسعود صاحب کے عقائد ایک طرف ہو سکتے ہیں، میری بہت ساری باتوں پہ ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میں کیسے مان لوں کہ کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی، کسی شیعہ کو ناحق بات کے اوپر تم سزا دے دو؟ یہ تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. مجھ سے بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ دیکھیے گا، وہ کہیں گے یار آپ یہاں پر ٹائم تھا کہ آپ ان کو نشانہ بناتے، یہ تو اس وقت وہ کمزور ہیں.
طاقتور آدمی کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کمزوری کے وقت میں ذوالفقار والے مولا کا ماننے والا ہوں. جب سامنے والا تلوار پھینک دے تو اس پہ وار نہیں کیا جاتا. تو طارق مسعود صاحب اس وقت حوصلے کی یعنی ان کا حق ہے کہ ان کی تائید کی جائے, یہ کہہ کے نہیں کہ انہوں نے صحیح کہا ہے, غلط کہا ہے, 100% غلط کہا ہے, مگر ایک انسان اصلاح کر لے, توبہ کر لے اور یہ کہہ دے کہ میں یہ چیز نہیں کہہ رہا, تو آپ کو اس کی جان چھوڑنی چاہیے, نہ کہ اس کی جان کا دشمن بننا چاہیے. یہ آگ جو لگ گئی ہے مولانا, یہ ہمارے پورے معاشرے کو کھا جائے گی, اور اس سے فائدہ ملحدین کو ہو رہا ہے. ایتھسٹ بڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیے آپ کو آدھے سے زائد پروفیسر اسکالر طبقہ الحاد کا شکار نظر آتا ہے. کیوں؟ مفتی مولانا سے بیزار ہیں. میں اپنی بات بتاؤں, 7 سے 8 سال مجھے ہو گئے مولانا کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. اگر اہل بیت کا تعارف نہ ہوتا میں ان سے بیزار ہو جاتا, کیونکہ اس جھگڑے نے کہ فلاں کافر ہے, فلاں کے ساتھ مت بیٹھنا, فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تو گئے, فلاں نے دین کا بہت نقصان کر دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ممبر رسول پہ جن لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے وہ 25,000 20,000 روپے کی سیلریڈ پرسن کو بھی بٹھایا جا رہا ہے, نہ کہ آپ اسلامک اسکالرز بٹھائیں 2 لاکھ 3 لاکھ والے. ظلم کی انتہا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے, مگر ہاں ممبر رسول کا اگر ذمہ پاکوں کے حوالے کر دیا جائے تو پاکستان بن جائے گا. ریکروٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے اماموں کی کچھ بھی صحیح نہیں ہو. اچھا, ریکروٹمنٹ سے لے کر ڈسپرژن تک سارا سسٹم آپ کا کرپٹ ہو چکا ہے. کیا کہوں, میں تو کسی توہین کا اس پہ نہیں آنا چاہتا, مگر میں بہت زیادہ امید کرنے والا بندہ ہوں. انشاءاللہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, رنگ لائے گا. مگر خدا کی قسم اگر یہی نتیجہ نکلنا تھا تو ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے اچھے نہیں تھے کہ ہم کم سے کم ایک ہو جاتے تھے کسی کی دکھی میں, سکھی میں, شادی میں, بیاہ میں, محرم میں, سوگ میں. ہمیں پتا تھا ہمارا دشمن سبھی مائنورٹی تھے نا, 2 نیشن تھیوری میں تھے نا ریوارڈ. آج تو ہم 100 نیشن تھیوری میں ہے نا. گلی میں, محلے میں پڑوسی کی اپنی تھیوری ہے. مسجد میں 50 لوگ کھڑے ہوئے, 50 کی اپنی تھیوری ہے. تو یہ تو پریکٹیکل میں فیل ہو گئے تھیوری والے. آخری سوال, کوئی ہوپ ہے معاشرے میں سدھار کی؟ بہت ہوپ ہے. حالانکہ میں نے جتنی بات کی ہے وہ اس سے میچ نہیں ہوتی, مگر میرا رب کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میرا 100% یہ عقیدہ ہے کہ کم سے کم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اگر خدا کروا رہا ہے اپنے بندوں سے تو پاکستان ہی وہ سرزمین ہوگی. آپ دیکھیے گا کہ حضرت امام مہدی کے مجاہدین, مومنین, خدمت گزار کھڑے ہوں گے, لوگوں کو جوڑیں گے, تکفیر نہیں کریں گے, باغی نہیں کریں گے, اور اس ملک سے, اس سرحد سے, میں ہندوستان کو بھی شامل کر لیتا ہوں, اس خطے سے میرے پیارے رسول کو مہک آتی تھی. یہ نا امیدی کی جگہ نہیں. آپ دیکھیے گا, میں یقین ہوں, ہو سکتا ہے اس میں ہماری جانیں جائیں, ہو سکتا ہے ہم پہ فتوے لگیں, ہو سکتا ہے ہم کچرا ہو جائیں, ہماری اوقات کیا ہے, مگر اس مٹی کی بہت اوقات ہے. میں دن میں 5 مرتبہ, کئی مرتبہ 5 وقتوں میں اس مٹی پہ سجدہ کرتا ہوں. میں اس مٹی سے پر امید ہوں, میں اس کو چومتا ہوں, میرا ماتھا اس پہ لگتا ہے, میں نے اس کے اندر جانا ہے. اسی مٹی سے آپ دیکھیے گا, وہ اقبال نے کہا تھا نا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, نا امیدی کا تو 1% بھی چانس نہیں ہے. البتہ زہر پھیل رہا ہے, کاروائی سست ہے, سدباب ہونا چاہیے. آنے والے ایام محفوظ نہیں ہے میری اور آپ کی جانوں کے لیے. کوئی بھی کسی بھی رنگ میں گستاخی, توہین کے لبادے میں ہم پہ اپنے ذاتی اناد اور مفادات کے پیش نظر کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے. مگر کوئی بات نہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, آقا حسین سے محبت کرنے والا ملک ہے. شہادت کو ہم اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. اس بہانے ہم سید الشہداء کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. یہ فرق نہیں پڑتا, یہ تاثر غلط ہے کہ جس کے جنازے میں بہت لوگ ہوں گے وہ بہت بڑا آدمی ہوگا. اچھا ٹھیک, اچھی بات ہے, مغفرت ہوگی اس کے, مگر میں اس حسین کا ماننے والا ہوں کہ جس کا جنازہ ہی نہیں ہوا, ایک بھی نہیں تھا کوئی. اس سے انسان کے مقام مرتبے گھٹتے نہیں بڑھتے ہیں. بہت شکریہ اویس بھائی, آپ تشریف لے کر آئے, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. حسین پروگرام ہے, میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں. بہت اچھے نقیب ہیں, پروڈیوسر بہت اچھے ہیں, اور آنے کا شاید کسی پروگرام میں ایسے اٹھ کے پہلی دفعہ آیا ہوں گا. بہت نخرے کرتا ہوں میں, لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ ان کا حق ہے, ان کی صلاحیتوں کا حق ہے. ایک کال پہ ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے.
کالیں تو ایک نہیں کی ہے, نہیں آنے والی تو ایک ہی کال تھی نا. مگر مجھے خوشی ہے کہ اب قابل لوگ اسکرین پر ہیں. ایک خدمت آپ نے کی ہے کنونشنل میڈیا کے اوپر, اب آپ جس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آئے ہیں آپ صحیح آئے ہیں. میں تو جتنے بھی دوست ہیں ان سے کہوں گا, آپ نہیں کہتے اگر میری طرح, تو ان کے لیے لائک, سبسکرائب, کامنٹس جو صورتحال ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ صحیح لوگ صحیح منصب پہ آئیں. چاہے میرے فیوریٹ نہ آئے, نیپوٹزم نہ ہو, مگر صحیح لوگوں کا صحیح منصب پہ آنا معاشرے کے سدھار کا باعث بنے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ.